بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کی خاص توفیق اور اس کے فضل سے ہم دین اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے پانچوں شعبوں کا روزانہ اللہ رب العزت مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس دین اسلام کے 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ان 5 شعبوں سے متعلق روزانہ درس میں بات ہوتی ہے۔ ایمانیات کے سلسلے میں ہم علامات قیامت اور قیامت کے حالات کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو علامات قیامت ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، ایک علامات صغرا اور ایک علامات کبریٰ۔ علامات صغرا ان علامات کو کہتے ہیں، قیامت کی وہ علامات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رحلت سے لے کر امام مہدی کے ظاہر ہونے تک جو علامتیں ہم نے پڑھی وہ علامات صغرا تھیں، اور پھر امام مہدی کے ظاہر ہونے سے لے کر اور سور پھونکنے تک، اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے اس سے پہلے تک کی جو 10 علامات ہیں انہیں علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ ان 10 علامات کا بھی ہم نے الحمدللہ گزشتہ درس تک مطالعہ کیا۔ یہ علامات قیامت کے ظاہر ہونے کے بعد 10 علامات جب سامنے آ جائیں گی، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، جس کی ابتدا نفخ صور سے ہوگی، یعنی سور پھونکنے سے ہوگی۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے پوری کائنات فنا ہو جائے گی، اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ یہ جو دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، اس کے بعد کا جو زمانہ ہے اسے عالم حشر کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہی چیز عالم آخرت بھی کہلاتی ہے۔ قیامت کا دن حق ہے، ضرور آنے والا ہے۔ کب آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سال تو نہیں بتایا، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جمعے کا دن ہوگا اور 10 محرم ہوگی، لیکن سال کب ہوگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں نہیں بتایا۔ لہذا ہمارا اس پر ایمان ہے کہ قیامت کا دن حق ہے اور ضرور آنے والا ہے، اور اس پر بھی ایمان رکھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس دن اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس سے پوری کائنات فنا ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے گر جائیں گے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتائی ہے۔ یہ سور جو ہے، یہ اسرافیل علیہ السلام اپنے حکم، اللہ کے حکم کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، تو جب یہ سور پھونکیں گے تو اس کی آواز اتنی سخت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس کی شدت سے کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکیں گے تو تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کا نام نفخہ اولا ہے۔ نفخہ کا معنی پھونکنا، نفخہ اولا پہلی مرتبہ پھونکنا، اور دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اسے نفخہ ثانیہ کہا گیا، جس کے بعد مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اور احادیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال
یا 40 ماہ کی مدت ہوگی۔ نفخہ اولا سے لے کر جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک کے سارے زمانے کو قیامت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو قیامت کس کو کہتے ہیں؟ نفخہ اولا سے لے کر جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک کا جو یہ زمانہ ہے، اس سارے کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کا جو آغاز ہے وہ نفخہ اولا سے ہوگا، یعنی جب پہلی مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے تمام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا، تمام جاندار مر جائیں گے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نفخہ اولا کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، تمام آسمان و زمین والے گھبرا جائیں گے مگر جس کو اللہ چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اس نفخہ اولا کا ذکر فرمایا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ اور قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو تمام آسمان اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے مگر جس کو اللہ چاہے وہ بے ہوشی سے محفوظ رہے گا۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور یہ دوسرا جو نفخہ ہوگا اس سے مردوں کو قبروں سے زندہ کرنے کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمایا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے سور کے بارے میں یوں فرمایا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے نکل کر اللہ کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ چونکہ ان دونوں نفخوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اس لیے اس نفخ فی الصور یعنی سور پھونکنے کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ برحق ہے، اور اس پر ایمان لانا ہم سب کے لیے فرض ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات میں سمجھایا کہ تمام لوگ قیامت جب آغاز ہوگا قیامت کا تو کس طرح ہوگا کہ تمام کائنات کے لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے، اور روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اور جمعے کا دن ہوگا اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کا دن ہوگا کہ ایک دن اچانک صبح صبح لوگوں کے کانوں میں ایک باریک آواز آنا شروع ہوگی اور بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ لوگ مر جائیں گے اور روحیں بے ہوش ہو جائیں گی اور زمین و آسمان پھٹ پڑیں گے۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ ایک بار تمام کائنات کا نیست و نابود ہو جانا پہلے نفخے سے اور دوسرے نفخے سے دوبارہ زندہ ہو جانا، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جو قرآن حکیم اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ یہ جو دوبارہ زندہ ہوں گے اسے بعث بعد الموت کہتے ہیں، یعنی دوبارہ جی اٹھنا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور باقاعدہ دلائل دیے۔ یہی وہ بعث بعد الموت ہے جس کا کفار انکار کیا کرتے تھے کہ ہم مٹی اور ہڈیوں کا ڈھیر ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد بیان فرمایا قرآن مجید میں اور مختلف طریقوں سے اس کا جواب دیا۔ یہ جو دوبارہ زندہ کیا جانا ہے اسے بعث بعد الموت کہتے ہیں، یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا۔ بعث یعنی دوبارہ زندگی کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا دوبارہ وہی جسم ہوگا، وہی ہڈیاں ہوں گی، وہی سب کچھ ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں واضح الفاظ ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلے انسان کو پیدا کیا وہی اللہ دوبارہ انسان کو پیدا کر لے گا، یہاں تک کہ انسان کے جو پوروے ہوں گے
وہ بھی اللہ دوبارہ اسی طرح بنا کر پیدا کر دے گا۔ اللہ اس پر قادر ہے، وہ اللہ کے جس نے پہلے انسان کو پیدا کیا وہ دوبارہ بھی انسان کو زندہ کر لے گا۔ تو آج ہم نے قیامت کیسے قائم ہوگی اس کا مطالعہ کیا ایمانیات کے سلسلے میں۔ اور اب دوسرا شعبہ دین اسلام کا عبادات۔ ہم گزشتہ درس میں زکوٰۃ کے نصاب اور زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آج ہم زکوٰۃ کے سلسلے میں زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کے مصارف مصرف کی جمع ہے۔ مصرف کہتے ہیں خرچ کرنے کی جگہ۔ زکوٰۃ کہاں خرچ کرنی چاہیے، اس بارے میں جب بھی آپ کو ضرورت پیش آئے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کا مطالعہ کر لیجئے، تلاوت کیجئے، اس کا ترجمہ کیجئے، تو آپ کو 8 مصرف معلوم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ صدقات کے 8 مصرف سکھائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 8 مصرف بتائے، اس کو ایک ایک کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انما الصدقات للفقراء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات یہ فقراء کے لیے ہیں۔ فقیر اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں اس شخص کو جو صاحب نصاب نہ ہو، جس پر خود زکوٰۃ فرض نہ ہوتی ہو۔ ہم نے زکوٰۃ کا نصاب پڑھا کہ 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونا، جس کو ہم گراموں میں ہم نے پڑھا کہ اس کے پاس 612 گرام چاندی اور 87.5 گرام سونا یا اس کے برابر پیسے اس کے پاس ہوں تو اس کو کہتے ہیں غنی۔ اور جو فقیر ہے وہ ہوتا ہے جس کے پاس 52 تولہ چاندی یا اس کی قیمت اس کے پاس موجود نہ ہو۔ تو زکوٰۃ اور صدقات آپ فقیر کو دے سکتے ہیں جو خود صاحب نصاب نہ ہو۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے جو مصرف بتایا زکوٰۃ کا وہ ہے مساکین۔ مساکین یہ مسکین کی جمع ہے۔ مسکین کہتے ہیں لیس لہ قوت یومہ، کہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، آپ اس کو بھی زکوٰۃ صدقات دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، والعاملین علیہا، وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ کا کام کرنے پر مقرر ہیں، زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھ رہے ہیں، تو زکوٰۃ کے محکمے میں جو کام کرنے والے افراد ہیں ان کو بھی آپ تنخواہیں دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ ہی کے پیسے میں سے دیتے ہیں۔ والعاملین علیہا، تو زکوٰۃ کا کام کرنے والوں کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ چوتھا مصرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا، والمؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کے دلوں کو اسلام پر جوڑنے کے لیے زکوٰۃ دینا۔ کہیں انسان غربت کی وجہ سے، مالی پریشانیوں کی وجہ سے کہیں اس دین اسلام سے پھر نہ جائے، کوئی اور مذہب اختیار نہ کر لے، جیسے بعض علاقوں کے اندر غیر مسلم تنظیمیں جو ہیں وہ مسلمان غربا کو صرف اس وجہ سے کہ پیسے کا لالچ دے کر وہ دین سے متنفر کر کے مرتد کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں والمؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کے دلوں کو اسلام پر جوڑنے کے لیے زکوٰۃ دینا، یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مصرف یہ بتایا، وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ ادا کرنا۔ ایک غلام کی قیمت جو تھی وہ مثال کے طور پر 1000 درہم یا 2000 درہم، اب وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو غلاموں کو آزاد کرنے کے سلسلے میں زکوٰۃ دینا۔ ظاہر ہے کہ یہ مصرف آج کل موجود نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
छठा मसरफ बताया वलगारिमीन, गारिमीन कर्जदार। अगर कोई कर्जदार है और आप चाहते हैं कि उसका कर्ज अदा हो जाए, तो ऐसी सूरत में कर्जदार को ज़कात देना ताकि वो अपना कर्जा अदा कर दे, ये भी एक ज़कात का मसरफ है। सातवां मसरफ अल्लाह ताला ने बताया वफ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में। जो लोग अल्लाह के रास्ते में दीन का काम कर रहे हों, उनको ज़कात के पैसे देना, क्योंकि वो और कोई कमाई का ज़रिया नहीं रखते और उनके लिए अल्लाह के रास्ते में दीन के कामों में लगने की वजह से वो अपने माश की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते। इसलिए अल्लाह के रास्ते में दीन के किसी भी शोबे में काम करने वाला हो तो उसको ज़कात दे सकते हैं। आठवां मसरफ अल्लाह ताला ने बताया वब्नि सबील, और मुसाफिर। वो शख्स जो हालत सफ़र में हो और वो सफ़र की हालत में मोहताज हो जाए, तो आप उसको इस वजह से कि ये मुसाफिर है और ये मोहताज है, आप इसको ज़कात के पैसे दे सकते हैं। यहाँ हमने 8 मसरफ का मुताला किया कि 8 मसारिफ अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में बताए। नंबर 1 फ़कीर, नंबर 2 मिस्कीन, नंबर 3 ज़कात का काम करने वाले, नंबर 4 लोगों के दिलों को इस्लाम पर जोड़ना, नंबर 5 गुलामों को आज़ाद करने के लिए, नंबर 6 कर्जदारों को, नंबर 7 अल्लाह के रास्ते में काम करने वालों को, और नंबर 8 मुसाफिर को। आपने गौर किया कि इसमें तालिब इल्म का जिक्र नहीं है और इसमें यतीम का जिक्र नहीं है, इसमें बेवा का जिक्र नहीं है। असल में तालिब इल्म होना खुद मसरफ नहीं है। इसी तरह कोई बेवा हो या यतीम हो तो वो खुद मसरफ नहीं है। हाँ, अगर वो तालिब इल्म, वो बेवा या वो शख्स जो कि यतीम है, वो लड़का या लड़की, तो ऐसी सूरत में आप उसको ज़कात दे सकते हैं। अगर वो फ़कीर है, मिस्कीन है, इन 8 जो मसरफ हैं उनमें कहीं भी पूरा उतरता हो तो ऐसी सूरत में आप उसको ज़कात दे सकते हैं। अब जो तलबा होते हैं, जाहिर है कि वो 52 तोला चांदी के आमतौर पर मालिक नहीं होते। बालिग लड़का हो, बालिग लड़की हो, तो तालिब इल्म या तालिबा जो होती है, आप उसको ज़कात आसानी से दे सकते हैं। अगर वो बालिग है और उसके पास 52 तोला चांदी के बराबर पैसे नहीं है। इसी तरह कोई यतीम है, अगर उसके पास ये 8 शोबों में से किसी भी मसरफ में पूरा उतरता हो तो आप उसको ज़कात दे सकते हैं। अब बेवा है, आप उसकी मदद करना चाहते हैं, तो अगर उसके पास खुद 7.5 तोले सोना मौजूद हो, जेवरात मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में आप उसको ज़कात नहीं दे सकेंगे। हाँ, अलबत्ता बेवा है और वो इन 8 मसारिफ में से किसी एक पर पूरा उतरती है तो आप उसको ज़कात दे सकेंगे। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि रिश्तेदारों को ज़कात देना, किन रिश्तेदारों को हम ज़कात दे सकते हैं, किन रिश्तेदारों को हम ज़कात नहीं दे सकते, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आइंदा दर्स में उसका मुताला कर सकेंगे। ये इबादात के सिलसिले में आज ज़कात के मसारिफ का हमने मुताला किया। मुआमलात के सिलसिले में आज हम जो अल्लाह ताला ने हमें मुआशरे के अंदर एक अदब सिखाए हैं, उन आदाब से में से हाकिम और महकूम, हाकिम और उसकी रियाया के जो मामलात हैं, वो भी अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं। आज वक्त का बहुत बड़ा तकाजा है कि हाकिम और महकूम, हाकिम और रियाया, इन सब को आपस में एक दूसरे से मुआमला अपना दुरुस्त रखना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जो बादशाह होता है, रियासत के जो सरबरा होता है, वो अल्लाह का साया होता है, यानी मखलूक पर रहमत और शफकत करने में। जो अल्लाह के बंदे जो मजलूम होते हैं, वो उस साए में पनाह लेते हैं। अगर वो इंसाफ करता है तो उसको सवाब दिया जाता है, और अगर वो रियाया पर जुल्म करता है या अमानत में खयानत करता है तो भी गुनाह उस पर होगा। तबरानी में हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों,
اپنے حکمرانوں کو برا نہ کہو اور اللہ سے ان کی بھلائی کی دعا مانگا کرو، کیونکہ ان کی بھلائی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ایک ہے حکمران کی برائی صرف بیان کرنا، وہ غیبت میں بھی شمار ہو جاتا ہے، لیکن اگر حکمران کی پالیسی پر اگر جرح کی جائے دلائل کے ساتھ، وہ اور چیز کہلاتی ہے۔ صرف تان و تشنیع کرنا، برا کہنا، اس سے منع کیا گیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے، حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک راعی ہے۔ راعی کا معنی الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ راعی کہتے ہیں چرواہا، نگران، حکمران۔ ایک گھر کا حکمران بھی ہوتا ہے، ایک خاندان کا حکمران بھی، ایک ادارے کا حکمران بھی، ایک ریاست کا حکمران بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر فرمایا، جو آدمی لوگوں پر حکومت کرتا ہے وہ ان کا راعی ہے اور لوگ اس کی رعیت ہیں، پس حاکم سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی اپنے گھر والوں کا راعی ہے اور ہر گھر والے اس کی رعیت ہیں، پس ہر آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ پھر فرمایا، ہر عورت اپنے خاوند کے گھر پر راعی ہے اور خاوند کا گھر اس کی رعیت ہے، پس ہر عورت سے اس کے خاوند کے گھر کے نسبت باز پرس کی جائے گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، جامع ترمذی میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، جب تمہارے حاکم نیک دل ہوں اور تمہارے امیر فیاض ہوں اور تمہارے معاملات کی بنیاد مشورے پر ہو، تو زمین کی سطح پر تمہارا رہنا زمین کے پیٹ میں جانے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا، جب تمہارے حاکم شریر ہوں اور تمہارے امیر بخیل ہوں اور تمہارے معاملات کا فیصلہ کرنے والی خواتین ہوں، تو زمین کے پیٹ میں تمہارا جانا زمین پر رہنے سے بہتر ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم کے حکم کو سننا اور اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ حکم پسند آئے یا نہ آئے۔ پھر فرمایا، جب تک حاکم کسی گناہ کا حکم نہ دے اور جب وہ کسی گناہ کا حکم دے تو مسلمان پر اس کی اطاعت واجب نہیں۔ یہاں سے بہت اچھی طرح بات سمجھ لینی چاہیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم پر جو ذمہ دار ہے تمہارے میں سے اس کی اطاعت کرو۔ کب تک ہم بات مانیں کسی حاکم کی؟ کب تک ہم بات مانیں کسی اپنے سے بڑے کی، راعی کی، نگہبان کی؟ جب تک کہ وہ گناہ کا حکم نہ دے۔ جب وہ گناہ کا حکم دے تو مسلمان پر اس کی اطاعت واجب نہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جو صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر ایسے حاکم مقرر کیے جائیں گے جو اچھے کام بھی کریں گے اور برے کام بھی کریں گے۔ بس جس شخص نے انکار کیا، یعنی اس کے برے فعل کی نسبت اس کے منہ پر کہہ دیا، تو تمہارا یہ فعل شرع کے خلاف ہے، وہ اپنے فرض سے بری ہو گیا۔ یعنی اتنا کہہ دے حاکم کو کہ تمہارا یہ کام شریعت کے خلاف ہے، تو بس اتنا کہنے سے یہ شخص رعایا میں سے اپنے فرض سے بری ہو گیا۔ پھر فرمایا، جس شخص نے ایسا نہ کیا، یعنی اس کو اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ زبان سے کہہ دے لیکن دل سے اس فعل کو برا سمجھا، تو وہ بچا رہا، یعنی گناہوں میں شریک ہونے سے اپنے آپ کو اس نے بچائے رکھا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اس کے اس فعل پر راضی ہوا اور ان کی پیروی کی، وہ باقاعدہ گناہ میں شریک ہوا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی کہ ہمیں اپنے معاملات کو بھی درست کرنا ہوگا، ورنہ ہم پر ایسے ہی حاکم مسلط کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، حضرت وائل بن حجر نے اور حضرت سلمہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے خدا کے نبی، آپ اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں؟ اگر ہم پر ایسے حاکم مسلط ہو جائیں جو ہم سے اپنا حق مانگے
لیکن ہمارے حقوق سے انکار کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے احکام کو سنو اور ان کی اطاعت کرو، اس لیے کہ ان پر وہ بات فرض ہے جو انہوں نے اپنے ذمے لی ہے، اور تم پر وہ چیز فرض ہے جو تم نے ذمے لی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس 3 شخص ایسے ہیں جن کا کلمہ بھی قبول نہیں ہوتا، ان میں سے ایک حاکم ہے جو اپنی رعایا پر ظلم کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے، فرمایا کہ جس بندے کو اللہ کی رعیت کی نگہبانی سپرد ہو اور وہ بھلائی اور خیر خواہی کے ساتھ نگہبانی نہ کرے تو وہ جنت کی بو بھی نہیں پائے گا۔ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ، جس شخص کو میری امت کا کسی کام کا والی اور حاکم بنایا اور وہ میری امت پر مشقت اور مصیبت ڈالے تو بھی اس پر مشقت اور مصیبت ڈال، اور جو شخص حاکم یا والی میری امت پر رحم اور نرمی کرے تو بھی اس پر رحم اور نرمی کر۔ ان احادیث سے ہمیں بہت واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ حاکم اور رعایا کے آپس میں معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد آج دین اسلام کا جو چوتھا شعبہ ہے معاشرت، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، ذخیرہ اندوزی کے بارے میں۔ ذخیرہ اندوزی آج ہمارے معاشرے کا بہت عجیب و غریب حصہ بن چکا، اور جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ دراصل ذخیرہ اندوزی کا اگر لفظی مطلب لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کو ذخیرہ کرنا۔ ظاہر ہے ذخیرہ کیے بغیر، سٹاک کیے بغیر تجارت ہی نہیں چل سکتی۔ گندم سارا سال تو نہیں اگتی، چاول سارا سال نہیں اگتے، دالیں سارا سال نہیں اگتی۔ ظاہر ہے ان کو جب اگتی ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، گندم کو بھی، چاول کو بھی، دالوں کو بھی، اور دوسری چیزیں کھانے پینے کی۔ تو ذخیرہ کیے بغیر تو تجارت چل ہی نہیں سکتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا وہ یہ کہ یہ انسان غلہ اور کھانے پینے جیسی چیزوں کو، ضروریات زندگی کو روک لے، اور روک کر یہ خیال کرے کہ میں روک کر بیٹھ جاتا ہوں، جب اس کی قلت معاشرے میں پیدا ہوگی تو پھر اس کے بعد میں منہ مانگے دام لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے احتکار کہا، احتکار۔ فرمایا المحتکر ملعون، کہ جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہوتا ہے اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے ذخیرہ اندوزی معاشرے میں کرنا، میں نے کہا ذخیرہ کرنا، اس کے بغیر تو بزنس نہیں چل سکتا، تجارت نہیں چل سکتی، ذخیرہ کرنا ضروری۔ لیکن اگر صرف یہ سوچ لیا جائے کہ میں اس کو ابھی فی الحال ذرا روک لیتا ہوں اور پھر جب بھاؤ اچھا مل جائے گا تو میں دے دوں گا، یہ بری بات نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ذخیرہ اندوزی جس پر لعنت کی گئی ہے اور جو حرام ہے وہ ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے افراد کو تکلیف ہو۔ بالکل اسی طرح معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ سارا مال اپنا ذخیرہ کیا ہوا جلا بھی ڈالے تو ایسی صورت میں تب بھی وہ اللہ کے نزدیک بری نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت برا ہے وہ تاجر جو کہ مہنگائی کے خیال سے چیزوں کو روک لے، کہ جب مہنگائی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد میں چیزوں کو بیچوں گا، ایک ہے بھاؤ اچھا مل جائے گا، میں ذرا تھوڑی دیر بعد اس کو بیچوں گا، وقت آنے پر بیچوں گا، یہ جائز ہے۔ لیکن اس طرح ذخیرہ جمع کر لینا چینی کا، آٹے کا، دالوں کا، یا دوسری گھی وغیرہ اور چیزوں کا جو ضروریات زندگی میں سے ہیں، اور پھر جب مصنوعی قلت پیدا ہو جائے پھر لوگوں کے خون کو چوسنا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ یاد رکھ لیجئے گا یہ جو لعنت ہے یہ رحمت کی ضد ہے، الٹ ہے، رحمت کی بالکل ضد اور الٹ ہے۔ یعنی جب لعنت ہوتی ہے تو پھر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں سے برکت اٹھا لیتا ہے، سکون اٹھا لیتا ہے، خوشیاں اٹھا لیتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اندر سے خیر کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاشرے کے اندر جو طرح طرح کی ذخیرہ اندوزی کی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ اور پانچواں شعبہ دین اسلام کا اخلاقیات۔ آج ہم اخلاقیات کے بارے میں جن باتوں کا مطالعہ کریں گے ان میں سے اہم ترین آج بات ہے جسے ہم کہتے ہیں منافقت، دوغلا پن۔ یہ جو منافقت ہے، یہ اصل میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ منافقت کا جو لفظ ہے وہ نفق سے نکلا ہے، نون فا قاف۔ نفق کہتے ہیں سرنگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سعودی عرب میں جب حج عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں جب سرنگ آتی ہے تو اس پر نفق لکھا ہوتا ہے۔ نفق کا معنی سرنگ۔ جو سرنگ ہوتی ہے اس کے ایک منہ سے بندہ داخل ہوتا ہے، دوسرے منہ سے نکلتا ہے، تو اس کے دو منہ ہوتے ہیں، دو رخ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو نفق کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ منافق بنا ہے کہ منافق بھی دو رخا ہوتا ہے، ایک طرف زبان سے کہتا ہے میں نے اسلام قبول کیا، دوسری طرف دل کے اندر اس کا اسلام نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ منافق جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک منافق جو ہے وہ اعتقادی ہوتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے منافق ہوتا ہے، یعنی زبان سے وہ کہتا ہے، کلمے کا طیبہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن اپنے دل کے اندر اس کے ایمان نہیں ہوتا۔ یہ جو منافق اعتقادی ہے، یہ صرف اور صرف دل کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو منافق اعتقادی ظاہر ہو جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی بتا دیتا تھا کہ یہ منافق ہے اور اس سے بچنا ہے۔ لیکن آج ہم کسی کو عقیدے کے اعتبار سے منافق نہیں کہہ سکتے۔ عام طور پر یہ عادت ہے، لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہو جاؤ جو فلاں منافق ہے۔ نہیں، ہم منافق اعتقادی تو کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چند نشانیاں بتائی ہیں۔ وہ منافق عملی کہلاتا ہے، یعنی اس کے کام منافقوں جیسے ہوتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 نشانیاں ہوں، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ 4 نشانیاں ہوں، وہ منافق کہلاتا ہے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ وہ منافق کی 4 نشانیاں جو ہیں وہ ہم اس کا مطالعہ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔